ہم سب کا جو فوکس ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے ہونا چاہیے. اس دعوت میں جو لوگ آئے ہیں میرے علم میں نہیں ہے جی کہ کس کس کو دعوت تھی یا مگر میں نے یہ ضرور دیکھا کہ زیادہ تر جو کافی ساتھی تھے جن کے ساتھ وقت گزرا وہ سب بھائی بزرگ کمرے میں موجود تھے زیادہ تر, اور کچھ نہیں بھی تھے, کچھ وجہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے دعوت ہو اور وہ نہ آ سکے ہوں. تو میں تو جی خود دعوت پہ یہاں پہ آیا ہوا تھا اور میں مشہور ہوں. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم سب بھائی ہیں, ہم سب ایک فیملی ہے جی, ایک کنبہ ہے پی ایم مدد, اور اس میں ہم سب اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. جو بھی اس وقت کے وقتی مسائل ہوتے ہیں, جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں, اور ہمارے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس پہ تبصرہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہے گا. یعنی صاحب سبزی کی جو فصل ہے وہ خراب ہو چکی ہے, قلت پیدا ہو گئی ہے, تو حکومت اس قلت کو دور کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے, کیونکہ 60% جو ہمارا ملک ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے. تو انہیں علاقوں سے جو ہماری سبزی ہے وہ آتی تھی, تو مہنگی سبزی بہت زیادہ ہوگی. جی یہ جو بھی جی بیرون ملک ہمارے پاس ابھی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ایونیوز ہیں وہ سارے دیکھے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا ترکی سے بھی پیاز آ رہے ہیں ٹرین کے اوپر, وہ وہاں سے روانہ ہے. تو اسی طرح جو بھی ہم امپورٹ کر کے کھانے کی اشیاء جو اپنی سبزیاں پوری کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر حکومت پورا کام کریے. کامرس منسٹری ہے, فائنانس ہے, سب مل کے حکومت پاکستان ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بننے کے بعد آپ پہلی دفعہ جہلم آئے ہیں غالباً, ایک تو صحافیوں کے لیے کیا آج اعلان کریں گے, دوسرا فواد چودھری کہتے ہیں کہ ڈور یا سڑک جو ہے وہ نون لیگ نے سیاست کی نظر کی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ روکیا کام اس کا. دیکھیے جی جہاں تک میڈیا کی بات ہے انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون میڈیا کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ہمیشہ میڈیا کی آواز اٹھائی ہے. جب وہ پی ایم ڈی اے کا کالا قانون آیا تب بھی آواز اٹھائی. جب پی ٹی آئی کی حکومت نے فاشزم کیا, عمران خان کو میڈیا کا پریڈیٹر کہا گیا, اس وقت جو انہوں نے اقدامات اٹھائے, جس طرح مطیع اللہ جان کے ساتھ ان کا رویہ تھا, ستور کے ساتھ ان کا رویہ تھا, اب سارا عالم کو جو گولیاں لگی, اس طرح کی بے تحاشا مثالیں. خواتین جرنلسٹ کے ساتھ اسما شرازی صاحبہ کے ساتھ, غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا, اور کافی نام ہے جو میں بھی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف جس طریقے کا مقامی صاحب سر آپ بھی ان صحافی برادری کا, میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر دیتے ہیں, آپ سب بھی ایک فیملی کا حصہ ہیں. تو میں جب حامد میر کی یا اسد پور کی یا مطیع اللہ جان کی بات کرتا ہوں اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کے بھی حقوق شامل ہیں. تو میری آپ سب سے بھی گزارش ہوگی آپ اسی طرح دیکھیں, اسی طرح جو آپ کے حقوق ہیں ان کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. دوسرا آپ کا کیفی بھائی سوال تھا دور یا سڑک نون لیگ دور سڑک. ہاں جی, دوسری اس پہ آپ نے دیکھا کہ میری دعوت پہ اسم اقبال صاحب وزیر پلاننگ جو ہیں وہ آئے تھے یہاں پہ, اور اس میں انہوں نے انشاءاللہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ایس ڈی پی جو پہلے اناؤنس ہوا تھا اس کے اندر کچھ پرائرٹائزیشن ہوتی ہے, کچھ پروجیکٹس تھی, تو اس میں انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ اس سڑک کو ہائی پرائرٹی میں ڈالیں گے تاکہ اس کے لیے مزید فنڈ مختص ہوں. اس میں انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ یہ ہوگا, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ اب جو ہمارے پاس جو بھی وسائل موجود ہیں اس کی اولین ترجیح اب سیلاب زدگان کی مدد ہے, اور اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جو بھی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مختص کر سکتے ہیں, کیونکہ وہی ہماری سب سے اولین ترجیح ہے. بلال صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیشہ ایک بات کی گئی ہے کہ مسلم تحریک انصاف کا دور ختم ہوگا تو بہتری آئے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں تو اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا جائے گا. آپ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ان کی معیشت کے لیے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ کب تک ختم ہو جائے گا اور اس کا جنرلی غریب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا؟ جی دیکھیے, ہماری جب حکومت آئی تو یقین کریں مہنگائی, عوام کی بنیادی ضروریات کو یقینی بنانا, اس میں آسانیاں پیدا کرنا ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی اولین ترجیح ہے. ہمارے قائد میں محمد نواز شریف صاحب بھی لندن سے مستقل شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہماری پوری ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اسی چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں. مگر بیکار بھی بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تو حالات ایسے تھے کہ بالکل دیوالیے کی نہج پہ معیشت تھی. اور دیوالیے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس ملک میں دوائیاں نہ آ سکتی, آج اس ملک میں بنیادی اشیاء نہ آ سکتی, آج اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل نہ ہوتا. جو سری لنکا کا حال آپ نے دیکھا ہے, یہ بدقسمتی سے جان بوجھ کر پی ٹی آئی کی حکومت جاتے جاتے ایسے کام کر گئی کہ ایسے حالات پیدا کریں. اور ہمیں اس بات پہ تو یقیناً ابھی گریجی سے کہ الحمدللہ ہم اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اس میں بہتری آئی ہے. یقیناً آگے کوشش رہے گی کہ اس میں آسانی کریں. پنجاب حکومت اگر ہو تو آپ کے پاس مزید ایک وسائل اور ریسورسز اور اختیارات موجود ہوتے ہیں.
کہ آپ مدد کر سکیں عوامی مسائل کی، خاص طور پہ جو آپ کے ضلعی اور مقامی سطح کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ کافی سارے اختیارات پنجاب حکومت کے پاس، صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وفاقی حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی۔ اچھا بلال صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے ہم سب کی چینل کی طرف سے کہ آپ کوآرڈینیٹر وزیر اعظم برائے معیشت و توانائی بنے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری جانب پی ٹی ایم کی طرف سے جب ایک نکالا گیا تھا، مارچ کیا گیا تھا، تو عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے مارچ، اور ابھی 5 ماہ گزرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی 3 سالہ گورنمنٹ میں 17% جو ہے وہ معیشت اور توانائی کی جو ایک ریشو تھا وہ یہ تھا، اور جبکہ جو اب اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 48% پہ پہنچ چکی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں ان 5 مہینوں میں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کی کتنا انٹریکشن ہے عوام کے ساتھ کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ اور دوسری جانب جبکہ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہیں گورنمنٹ کی جانب ہیں کہ ان کو مہنگائی سے چھٹکارا ملے، دوسری جانب ایک اور سوال بھی ہے کہ عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہوتی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی 5 ماہ میں ایک بار اگر کم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر سے اس پہ پرائسز ایکسٹینڈ کر دی گئی، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کی بات ہے مہنگائی کی، میں یقین کریں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اس چیز کا یقین کریں ادراک ہے ہمیں، اور اس چیز کا بوجھ بھی روزانہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام باقی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے یہ تو کوئی جو احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہو وہ ایسی بات کرے گا۔ مہنگائی یہ جنت ہے، مگر یقین کریں حالات ایسے تھے کہ اگر حالات اس سے بھی بدتر، جو جس طرح کی پی ٹی آئی حالات چھوڑ کے گئی تھی، وہ مجھے تو بدقسمتی سے ایسا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ اس سے بھی بدتر حالات۔ سری لنکا کی میں نے آپ کو مثال دی، میں بار بار اس لیے سری لنکا کی بات کرتا ہوں کیونکہ یقین کریں وہ ایک رسک ہاتھوں سے اپنے بنا کے لے پی ٹی آئی کی حکومت، جس کی جو اوائڈیبل تھا، ایسے حالات نہیں تھے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کا پروگرام، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام چلاتی رہتی تو اس ٹائم پہ تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے، مشکلات پھر بھی تھیں کیونکہ 4.5 سال کافی تباہی پھیری ہے پی ٹی آئی نے، مگر اس طرح کی نہ ہوتی تو ہماری اپنی ترجیح یہ تھی ابھی کہ ڈیفالٹ کو کسی طرح اوائڈ کریں، وہ اب الحمدللہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک مزید چیلنج آ گیا کہ کھانے کی اشیاء میں، جس طرح ہم نے کہا کہ ہماری معیشت کے اوپر بھی بڑا برا اثر ہے سیلاب کا، تو اس کے انشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید یہ سپلائی کریں اور بہتری لائیں، کھانے کی اشیاء کی سپلائی کریں اور بہتری لائیں اور مہنگائی پر قابو پائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ان حالات میں بھی، حالانکہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ تھی تو مہنگا فیول، دنیا میں گیس کی قلت ہے، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، گیس اور تیل کی قیمتوں مہنگی رہیں گرمیوں میں، اس وجہ سے پھر آپ کی جو بجلی کی جو جس پیداوار ہوتی ہے وہ بھی پھر مہنگے فیول کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جب ابھی آیا تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، عوام کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے اب 300 یونٹ تک، 0 سے 300 یونٹ تک جو جتنے بھی ڈومیسٹک ہمارے کنزیومر ہیں ان سب کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ایگزیمپٹ کیے۔ اس چیز کے باوجود کہ ہمارا بجٹری معاملات اتنے ٹائٹ ہیں، مگر وزیر اعظم پاکستان نے یہ حکم دیا کہ جی آپ کہیں اور سے کسی طرح بھی کریں، آئی ایم ایف کو بھی منوانا، بدقسمتی یہ ہے کہ حالات ایسے رہے ہیں کہ ہمیں دیگر باتوں پہ آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے، وہ نہ لیں تو وہ پروگرام متاثر ہوتا ہے، وہ پروگرام ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، مگر اس کے اندر رہ کے بھی اب انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو ریلیف دے سکیں وہ دیں، اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ جو آپ کا تیل کے حوالے سے سوال ہے، پیٹرول کے حوالے سے، اس میں صرف اتنا کہوں گا جی، دیکھیے حکومت جو ہے نا جی، وہ جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اور جو پیٹرول پہ اور عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہوتی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں، اور یہ ایک میکینزم ہے، ایک فارمولہ ہے جو اوگرا پہ طے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے حکومت اس کو